عشاء کی نماز کے بعد احمد اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لشکری خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ احمد کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، امیر، آپ کہیں تو میں آپ کا کھانا لے آؤں؟ اس پر احمد نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ہاں، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے جانے کے ساتھ ہی ایک اور مسلح جوان خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ احمد بن یعلا اپنی جگہ پر چونکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس مسلح جوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر وہ لشکری اپنی بات دہراتے ہوئے پھر کہنے لگا، امیر، میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ایک لڑکی آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے۔ احمد نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، وہ کون ہے؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ اس پر وہ مسلح جوان کہنے لگا، امیر، ہم نے اس سے بہت پوچھا، وہ کچھ نہیں بتاتی۔ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ہمارے پڑاؤ میں داخل ہوئی۔ محافظوں نے جب اسے روکا تو وہ فوراً رک گئی۔ اس سے جب اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں احمد بن یعلا سے ملنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بتاتی۔ احمد نے کچھ سوچا، پھر اس لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنا نام کیا بتاتی ہے؟ جواب میں لشکری بولا، امیر، ایک جملے کے علاوہ وہ اور کچھ کہتی ہی نہیں، وہ صرف یہی کہتی ہے کہ بس میں نے احمد بن یعلا سے ملنا ہے۔ احمد نے کچھ سوچا، پھر اس لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اچھا، اس لڑکی کو اندر لاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ وہ لشکری پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیمے میں کرسینہ داخل ہوئی۔ کرسینہ سہمی سہمی جھکتی سی خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئی، پھر انتہائی لجاجت، عاجزی اور انکساری میں احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ احمد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر آنے اور ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس موقع پر کرسینہ کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور جس نشست پر احمد نے اشارہ کیا تھا اس پر بیٹھ گئی۔ احمد بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا، پھر کرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، یہ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ترغیب اور کوئی نیا لالچ دے کر کسی نہ کسی کو میرے پاس بھیج دیتا ہے۔ پہلے 2 دن ایک بوڑھا آیا، اس نے عجیب و غریب گفتگو کی تو میں نے آخر میں اسے کہہ دیا تھا کہ اب وہ دوبارہ میرے پاس آیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ میرے خیال میں وہ ڈرتے ہوئے نہیں آیا، جس کی وجہ سے تمہارے باپ نے آج تمہیں بھیج دیا ہے۔ احمد جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک بڑی چاہت اور محبت میں کرسینہ اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، امیر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ جس کام کے لیے میرا باپ جس شخص کو بھیجتا رہا ہے، اس کام کے سلسلے میں نہیں آئی، نہ ہی میرا اس کام سے کوئی تعلق ہے۔ ہاں، لیکن اس موقع پر میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میں اپنے باپ سے یہی کہہ کر آئی ہوں کہ جس کام کے لیے وہ اس شخص کو بھیجتے ہیں، وہ کام میں آج کر کے دیکھتی ہوں کہ بنتا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ آپ کے پاس آنے کا ایک بہانہ تھا، ورنہ میرے آنے کا وہ مقصد نہیں جس کے تحت میرا باپ آپ کو ترغیب اور لالچ دیتا رہا ہے۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب احمد نے پھر اسے مخاطب کر کے کہا، کیا تمہارے نقطہ نظر سے وہ کام ٹھیک ہے جو تمہارا باپ کرتا رہا ہے؟ اس موقع پر کرسینہ نے ایک بار پھر سنجیدگی میں احمد کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں اپنے باپ کی ان ترغیبات کی ذمہ دار نہیں، نہ ہی میں انہیں پسند کرتی ہوں، لیکن اس موقع پر میں آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہوں کہ آپ نے ہر لالچ کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا اور انکار کر دیا۔ کرسینہ کے خاموش ہونے پر احمد نے پھر اسے مخاطب کیا، اگر تم اپنے باپ کی طرف سے کوئی نئی ترغیب لے کر نہیں آئی تو کیا اس طرح کا کوئی نیا منصوبہ بنانے کا ارادہ ہے؟ دیکھو رومیر کی بیٹی، اس سے پہلے 2 بار میری تمہاری ملاقات ہو چکی ہے۔ میں تمہاری عزت اس لیے نہیں کرتا رہا کہ تم لیون کے بادشاہ رومیر کی بیٹی ہو، بلکہ ایک عورت اور ایک خاتون ہونے کے ناطے سے میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ رومیر کی بیٹی، جن حالات میں 2 بار تم سے میری ملاقات ہوئی، ایسی ملاقاتیں اگر کسی غریب چرواہی کی بیٹی سے بھی میری ہوتیں تو میں اسے بھی وہی عزت و احترام دیتا جو میں نے تمہیں دیا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے اپنے مطلب میں ڈھالنے کا کوئی نیا منصوبہ لے کر آئی ہو؟ احمد کے ان الفاظ پر کرسینہ بے حد سنجیدہ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، امیر، آپ یقین رکھیں، میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دوں گی۔ آپ پتہ نہیں میری باتوں پر یقین کریں گے یا نہیں،
لیکن میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ ضرور کہوں گی۔ میں اپنے باپ کی ترغیب پر نہیں آئی، تاہم میں اپنے باپ سے ترغیب دینے کے بہانے سے ہی آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن میں آپ کو دل سے ایک بات کہنے آئی ہوں۔ اب میں ڈرتی ہوں کہ آپ کو میری بات کا اعتبار بھی ہوگا یا نہیں۔ اب میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں جس کی بنا پر میں آپ کو یہ یقین دلا سکوں کہ جو کچھ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ سچ اور حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی دھوکہ، فریب اور لالچ نہیں ہے۔ جب تک کرسینہ بولتی رہی، احمد بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہیں آخر تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کہو تم کہنا کیا چاہتی ہو۔ اس موقع پر عجیب سی لاچارگی میں کرسینہ نے احمد کی طرف دیکھا، پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں تو آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں… اس سے آگے کرسینہ بیچاری پھر رک گئی، یہاں تک کہ احمد نے اسے مخاطب کیا، تمہارا جملہ اس میں تک ہی مکمل ہے یا اس کے بعد بھی کچھ کہنا ہے؟ اگر کہنا چاہتی ہو تو کھل کر کہو۔ جواب میں کرسینہ بیچاری لرزتی کپ کپاتی آواز میں کہنے لگی، میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ… اس سے آگے کرسینہ پھر کچھ نہ کہہ سکی، وہ خاموش ہو گئی۔ لمحہ بھر کے لیے بیچاری کی گردن جھک گئی، پھر نگاہیں اٹھائیں اور عجیب سے انداز میں احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ احمد نے پھر اسے مخاطب کر کے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ کبھی تمہارا جملہ میں پر رک جاتا ہے، کبھی کہ پر۔ آخر اس میں اور کہ کے بعد بھی کچھ ہے جو تم کہنا چاہتی ہو، جو تم کہہ نہیں پا رہی۔ کرسینہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، ایک بار پھر اس نے اپنی بڑی بڑی گہری نیلی آنکھیں احمد پر جما دیں، پھر کہنے لگی، ہاں، اس میں اور کہ کے بعد میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس میں اور کہ کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ کرسینہ کے اس جملے کے جواب میں لمحہ بھر کے لیے احمد چونکا، کچھ دیر تک بڑے غور سے وہ اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس دوران شرم و حیا کے باعث کرسینہ کی گردن جھک گئی، یہاں تک کہ احمد کہنے لگا، دیکھو کرسینہ، میں پہلی بار تمہیں تمہارے نام سے مخاطب کر رہا ہوں، برا نہ ماننا۔ احمد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کرسینہ چونک پڑی اور احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ مجھے میرے نام سے مخاطب کرتے ہیں تو یوں جانیں کہ یہ میرے دلی سکون اور روحانی آسودگی کا باعث ہوگا۔ احمد نے پھر سوچا اور اس کے بعد کہنے لگا، دیکھو کرسینہ، محبت کا یہ کھیل کھیلنے کے لیے تمہیں آخر میں ہی کیوں نظر آیا تھا؟ اتنی بڑی اور وسیع سلطنت ہے، تمہارا باپ اس سلطنت کا حاکم اور بادشاہ ہے۔ یہ کھیل تو تم اپنی سلطنت میں جس سے چاہتی کھیل سکتی تھی، تم جس کی طرف اشارہ کرتی وہ خود بخود تمہاری محبت میں بندھا ہوا تمہاری طرف چلا آتا۔ میرے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی آخر تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ پہلے اس ضرورت کا اظہار کرو جس کے تحت تم نے میرے لیے یہ محبت کا جملہ ادا کیا، اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ تم وہ لڑکی ہو جو میرے سر کی طالب رہ چکی ہو۔ احمد جب رکا تب بڑی لاچارگی سے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کرسینہ کہنے لگی، امیر، خدا کے لیے اس دور کا ذکر نہ کریں، وہ دور جس دور میں کرسینہ آپ کے سر کی طالب تھی، اس کرسینہ کو میں نے اپنی محبت اور چاہت بھرے جذبات تلے دفن کر دیا ہے۔ اب کرسینہ آپ کی شجاعت، جرأت مندی، آپ کی دلیری، ایمانداری اور راست بازی کے اوصاف میں ڈوب چکی ہے، اور انہی اوصاف نے مجھے آپ سے محبت کی راہ پر لا ڈالا ہے۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب احمد غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بی بی، تم غلط راہ پر چل نکلی ہو۔ تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کو جب یہ خبر ہوگی کہ ان کی بیٹی، ان کی بہن ایک ایسے مسلم سالار سے محبت کی پینگیں بڑھانے لگی ہے جو اس سے پہلے ان کی لشکریوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہے، تو یاد رکھنا کہ وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ اس لیے واپس جاؤ، میرے ساتھ یہ کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اس سے پہلے یہ کھیل نہ کسی سے کھیلا ہے اور نہ آئندہ کھیلنے کا ارادہ ہے۔ بی بی، تم اگر زندگی کا ساتھی چاہتی ہو تو تمہاری بڑی اور وسیع سلطنت ہے، اس میں سے کسی کو بھی اپنے لیے چن لو، وہ تمہیں عزت و احترام دے گا، اس لیے کہ تمہاری سلطنت میں تمہارا مقام ہی ایسا ہے۔ پھر اس کھیل کے لیے تم نے مجھے ہی کیوں چنا؟ اگر تم میرا چناؤ کرو گی تو میں تم پر اعتبار نہیں کروں گا، نہ تم پر بھروسہ کروں گا، اس لیے کہ جو لڑکی ماضی میں میرا سر کاٹنے کی خواہش مند رہی ہے،
اگر وہ مجھ سے یہ کہہ دے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو میں اسے تسلیم نہیں کروں گا، نہ ہی کرتا ہوں۔ اس لیے بی بی، تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس موقع پر میں تم سے یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل میں یہ بات نہ لانا کہ میں تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتا، بلکہ میں اپنے آپ کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ احمد جب خاموش ہوا تب رو دینے والی آواز میں کرسینہ کہنے لگی، کیا آپ اس کی وجہ بتائیں گے؟ اس کی وضاحت کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو میرے قابل کیوں خیال نہیں کرتے؟ لمحہ بھر کے لیے احمد نے کچھ سوچا، پھر کرسینہ کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد کہنے لگا، دیکھو کرسینہ، جس وقت تمہارا باپ لیون کا حکمران نہیں تھا اس وقت بھی تم لیون کے بادشاہ کی بھتیجی اور لیون کے سپہ سالار اعلیٰ کی بیٹی تھی۔ اب تمہارا باپ رومیر لیون کا بادشاہ ہے، لہٰذا تمہاری حیثیت اس وقت لیون کی شہزادی کی سی ہے۔ تم نے لیون کے قصر میں پرورش پائی ہے، اور جو نعمتیں اور سہولتیں تمہیں وہاں میسر تھیں وہ ایک عام آدمی کی سوچوں سے بھی بالا ہیں۔ بی بی، جہاں تک میرا سوال ہے تو میں تمہیں اپنے متعلق حقیقت بتاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کروں گا۔ میں ایک معمولی چرواہا تھا۔ کچھ غیر ذمہ دار نصرانیوں نے میرے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ میں ان کا انتقام لینے کے لیے نکلا۔ ایک کو تمہاری مملکت کی بستی خجندہ میں ڈھیر کیا اور ایک کو نبرہ کی مملکت کے مرکزی شہر کے شمال میں ایک کلیسا کی نواح میں ختم کیا۔ ان دونوں کے خاتمے پر میرا نام عبد الرحمن الثالث کے سامنے لیا گیا، جس نے مجھے لشکر میں شامل کر لیا اور پھر میری کارگزاری دیکھتے ہوئے مجھے اپنے اچھے سالاروں میں شمار کرنے لگا۔ بی بی، بنیادی طور پر میں ایک چرواہا اور گڈریا ہوں۔ کیا تم ایک بادشاہ کی بیٹی، ایک شہزادی ہوتے ہوئے اس قدر بلندی سے پستی اور نشیب کی طرف اترنا پسند کرو گی؟ کیا لیون کی شہزادی ایک چرواہے سے محبت کر کے اس کا ساتھ دینا پسند کرے گی؟ بی بی، تم نے لیون کے قصر کے اندر پرورش پائی ہے۔ جہاں تک میرے گھر کا تعلق ہے تو میرے گھر کی دیواریں کچی ہیں، حویلی کھلی ہے، اس کے سامنے 2 کمرے، ایک برآمدہ، ایک چھوٹا سا مطبخ اور 2 طہارت خانے ہیں اور ایک چھپر نما استبل ہے۔ بس یہی میرا اثاثہ ہے، یہی میری پونجی ہے۔ کیا لیون کے بادشاہ رومیر کی بیٹی قصر سے نکل کر کچی مٹی کی دھوپ میں سکھائی اینٹوں کے مکان میں رہنا پسند کرے گی؟ احمد جب خاموش ہوا تب بڑے وثوق اور اعتبار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کرسینہ کہنے لگی، چرواہا ہونا نہ بری بات ہے نہ گناہ۔ اس سے پہلے اللہ کے نبیوں میں داؤد علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کام کرتے رہے ہیں۔ یہ بڑا معتبر فعل ہے۔ میں نے کبھی محبت نہیں کی۔ میں بڑی سوچ وچار کے بعد آپ کے قریب ہوئی ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی دھوکہ اور فریب دوں گی تو یاد رکھیے گا، میں اب اس مقام پر ہوں جہاں اگر آپ کی حفاظت اور تحفظ کی ضرورت پڑے تو آپ کی سلامتی کی خاطر میں اپنی گردن کٹوا سکتی ہوں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ رہا سوال آپ کے 2 کمروں، برآمدے اور مٹی کی دھوپ میں پکی ہوئی کچی اینٹوں کے مکان کا، تو میں جس شخص سے محبت کرتی ہوں وہ کچی اینٹوں کا مکان تو بہت دور، وہ اگر مجھے اپنے ساتھ جنگل کے کسی جھونپڑے اور دشت کے کسی خیمے میں بھی رکھے گا تو قسم کائنات کے خالق اور مالک کی، میں زندگی بھر اس کی بیوی بن کر ایک باندی اور لونڈی کی حیثیت سے اس کی خدمت کرتی رہوں گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت میرے سامنے میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کی بیوی بنوں، اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ میں لیون کے قصر پر آپ کے کچی اینٹوں والے اس 2 کمرے کے مکان کو ترجیح دوں گی۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تو کچھ دیر تک عجیب سے انداز میں احمد اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بی بی، میں نہیں جانتا یہ کام تم خلوص سے کر رہی ہو یا کسی انگیخت پر، کسی کی ترغیب پر یہ کام کر رہی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس وقت میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ گزشتہ 2 دن سے تمہارا باپ ایک شخص کو میرے پاس کوئی نہ کوئی لالچ دے کر بھیجتا رہا ہے، لیکن میں اس کی ترغیبات کو ٹھکرا چکا ہوں۔ بی بی، اگر تم بھی اسی مقصد کے تحت آئی ہو تو واپس جا کر اپنے باپ سے کہنا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنے وطن اور دین کا سودا کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں جو اپنی ذات کو اس قدر ہلکا کر دیتے ہیں کہ نیلام ہونے پر تل جاتے ہیں۔ میرے خیال میں میری طرف سے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ اب تم جاؤ، تمہارے باپ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا ہوگا اور اب وہ بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا کہ تم واپس جا کر اسے کیا پیغام دیتی ہو۔
کرسینہ نے عجیب سے انداز میں احمد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں کوئی لالچ لے کر آپ کے پاس نہیں آئی، نہ ہی میرے باپ نے مجھے اس بات پر اکسایا ہے کہ 2 بار ناکامی کے بعد میں خود آپ کو لالچ دینے آؤں۔ میں نے اپنی محبت کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، سو میں نے کر دیا۔ احمد نے کرسینہ کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، بی بی، اس موضوع پر اب مزید گفتگو نہ کرنا، میں تمہاری کسی بات پر اعتبار اور بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لہٰذا اس موضوع پر اب مزید گفتگو نہیں ہوگی۔ احمد کے ان الفاظ کے جواب میں کرسینہ بیچاری اداس ہو گئی، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ کچھ دیر تک عجیب سے مایوسانہ انداز میں وہ احمد کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ کی خواہش پر میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتی۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کروں جو موضوع 1-2 دن میں آپ کے امیر عبدالرحمن اور دوسرے مسلمان لشکریوں کی سلامتی اور ان کے تحفظ کا باعث بن جائے؟ اس موقع پر احمد بن یعلا نے بڑے غور سے کرسینہ کی طرف دیکھا۔ کرسینہ نے بھی اپنی بڑی بڑی اور نیلی آنکھیں احمد کے چہرے پر جما دیں۔ اس موقع پر نہ جانے کرسینہ کو کیا سوجی کہ وہ احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگی، وہ موضوع کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو 2 بار ترغیب دینے کے بعد اس میں ناکامی کے باعث میرا باپ اب آپ کے خلاف انتقام پر اترا ہوا ہے۔ آنے والی شب کو آدھی رات کے بعد وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، ایک حصہ چھوٹا رکھے گا اور ایک بڑا۔ بڑے حصے میں وہ خود اور میرے دونوں بھائی ہوں گے، چھوٹا حصہ کچھ سالاروں کے حوالے کر دے گا اور انہیں حکم دے گا کہ رات کے پچھلے پہر میں امیر عبدالرحمن کے حصے کے لشکر پر حملہ آور ہو۔ میں شاید آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ میرے باپ کو اس کے مخبروں نے یہ اطلاع کر دی ہے کہ آپ لوگوں نے جو اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو یہ ایک خاص مقصد کے تحت کیا ہے۔ ہمارے مخبروں نے میرے باپ کو یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں نے لشکر کو 2 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ جب میرا باپ اپنی گھات سے نکل کر ایک لشکر پر حملہ آور ہوگا تو مسلمانوں کا وہ لشکر تو میرے باپ کو اپنے ساتھ مصروف رکھے گا، لیکن آپ لوگوں کا دوسرا لشکر کوہستانی سلسلے کے اندر میرے باپ کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوگا۔ وہاں سارے محافظوں کا خاتمہ کر کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر کوہستانی سلسلے سے باہر نکل جائے گا اور اس کے بعد آپ کا دوسرا لشکر بھی میرے باپ کے لشکر سے ٹکرا جائے گا۔ اب اسی اطلاع کو سامنے رکھتے ہوئے میرے باپ نے آپ لوگوں کے خلاف ایک لائحہ عمل ترتیب دیا ہے۔ میرے باپ کا اندازہ ہے کہ جب اس کا چھوٹا لشکر امیر عبدالرحمن کے لشکر پر حملہ آور ہوگا تو آپ اپنے لشکر کے ساتھ فوراً حرکت میں آئیں گے اور کوہستانی سلسلوں کے دروں سے ہوتے ہوئے میرے باپ کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ میں آپ سے اس موقع پر گزارش کروں گی کہ اگر ایسے حالات آپ کو درپیش ہوں تو اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آ کر کوہستانی سلسلے کے اندر داخل نہ ہوں، اس لیے کہ میرے باپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ لشکر کا بڑا حصہ اپنے پاس رکھے گا، اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، ایک کو دروں کے دائیں جانب اور دوسرے کو بائیں جانب۔ چھوٹا سا ایک لشکر وہ پڑاؤ میں بھی رکھے گا۔ دروں پر جو محافظ دستے ہیں ان کو بھی ہٹا دے گا تاکہ آپ بغیر کسی مزاحمت کے دروں سے ہوتے ہوئے وادی میں داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک طرف سے میرا باپ، ایک طرف سے میرا بھائی اپنے اپنے حصوں کے لشکر کے ساتھ اس وقت آپ پر حملہ آور ہوں گے جب آپ کے لشکر کا زیادہ حصہ وادی میں داخل ہو چکا ہوگا۔ اس طرح میرا باپ اور بھائی آپ کے لشکر کے پشتی حصے کا خاتمہ کر دیں گے۔ اتنی دیر تک سامنے کی طرف سے وہ لشکر جو پڑاؤ میں ہوگا وہ بھی نکل کھڑا ہوگا اور آپ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس طرح میرا باپ چاہتا ہے کہ آپ کو اس وادی میں گھیر لیا جائے۔ جب آپ اس وادی میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کے لشکر کے پچھلے حصے کا خاتمہ کر کے دروں کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی جائے گی، آپ کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا اور زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میرے باپ کا یہ بھی ارادہ ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ آپ کو گرفتار کر لے گا، تب وادی کے اندر بگل بجائے جائیں گے۔ ان بگلوں کی آوازیں سن کر ہمارا وہ لشکر جو اس وقت امیر عبدالرحمن سے برسر پیکار ہوگا وہ بھی پلٹے گا اور اپنا آپ بچاتا ہوا کوہستانی سلسلے کے اندر اپنے پڑاؤ میں لوٹ آئے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ رکی، کچھ سوچا، پھر دوبارہ احمد بن یعلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر، اس سے پہلے میرا باپ آپ کا مداح تھا، وہ اکثر آپ کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ آپ نے اس کی تمام ترغیبات کو ٹھکرا دیا ہے تو وہ آپ کے خلاف انتقامی ہو چکا ہے۔ اس نے اگر آپ کو گرفتار کر لیا تو وہ آپ کو بڑے سخت اور اذیت ناک عذاب سے گزارے گا۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب بڑے غور سے کرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے احمد کہنے لگا، کیا تمہارا باپ اس قدر ہی ساری حدود کو پھلانگتے ہوئے میرے خلاف انتقامی ہو چکا ہے؟
کیا اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے 2 بار اس کی حسین اور خوبصورت اکلوتی بیٹی پر قابو پایا، لیکن میں نے اسے کوئی گزند یا نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا اس نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر یہ نہیں سوچا کہ جس طرح اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے ہم اپنے علاقے میں لے گئے تھے، اگر واپس نہ کرتے تو پھر اس پر کیا گزرتی؟ کیا یہ ہماری شرافت اور دیانتداری نہیں کہ اس کی بیٹی کو ہم نے ایک انتہائی قیمتی امانت سمجھ کر نہ صرف اسے واپس کیا بلکہ اس کا جو اثاثہ تھا وہ بھی پورے کا پورا واپس کر دیا؟ کیا رومیر اتنا ہی بد اخلاق ہو چکا ہے کہ وہ دوسروں کے اخلاق اور کردار سے سبق نہیں سیکھتا؟ یہ جو تم نے مجھ پر نیا انکشاف کیا ہے کہ آنے والی شب کو تمہارا باپ ہمارے ساتھ نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گا، ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں چکما دے گا اور مجھے کوہستانی سلسلوں کے اندر گھسنے کا موقع دے گا اور پھر گرفتار کرے گا، اگر تمہاری دی ہوئی یہ ساری اطلاع غلط ثابت ہوئی تو پھر؟ کرسینہ نے تیز نگاہوں سے احمد کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، امیر، جو اطلاع میں نے آپ کو دی ہے اگر غلط ہوئی تو میں آپ کے خیمے میں آؤں گی، اپنی گردن خم کر دوں گی اور آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنی تلوار اٹھائیں اور میری گردن کاٹ دیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ لیکن امیر یہ بھی یاد رکھے، اگر میری دی ہوئی یہ اطلاع سچ ثابت ہوئی تو پھر؟ اس موقع پر احمد نے تیز نگاہوں سے کرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر تمہاری فراہم کردہ اطلاع سچ ثابت ہوئی تو میں اس سے 2 نتیجے اخذ کروں گا، اس کے بعد جائزہ لوں گا کہ مجھے ان 2 میں سے کس نتیجے پر پہنچنا ہے۔ کرسینہ نے پریشانی کے عالم میں احمد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، کیسے اور کون سے 2 نتیجے؟ اس پر احمد کہنے لگا، پہلا نتیجہ جو میں اخذ کروں گا وہ کچھ یوں ہوگا کہ اپنی 2 ترغیبات میں ناکامی حاصل کرنے کے بعد تمہارے باپ نے تمہیں نفس نفیس میری طرف روانہ کیا تاکہ تم ان ترغیبات سے قطعی طور پر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے ایک طرح سے میری ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس طرح چند مزید ایسی ہی ملاقاتوں کے بعد تم مجھے اپنے شیشے میں اتارنے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دوسرا نتیجہ یہ اخذ کروں گا کہ تمہارے باپ نے تمہیں اس حملے کے پورے منصوبے سے آگاہ کیا ہوگا اور یہ بھی ہدایت کی ہوگی کہ جب اپنے باپ کا یہ منصوبہ تم میرے سامنے فاش کرو گی اور آنے والی رات کو ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے کہا ہے، تو ایسا کر کے تم میرا اعتماد حاصل کرنا چاہتی ہو تاکہ اسی اعتبار اور اعتماد کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے دور میں تم اور تمہارا باپ مجھے یا تو اپنے ساتھ ملا سکو یا مجھے نقصان پہنچاتے ہوئے میرا خاتمہ کر سکو۔ احمد بن یعلا جب خاموش ہوا تب کرسینہ نے بڑی بے بسی اور لاچارگی میں اس کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اس کی آنکھوں میں رحم کی طلب اور ایک عجیب شکووں بھرا تاثر تھا۔ پھر کرسینہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، امیر، آپ نے میری اس ملاقات کا تاثر ہی غلط لیا ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں جس مقصد کے لیے آئی تھی اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی اور میں آپ کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکی۔ احمد نے کرسینہ کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خیمے سے باہر نکلا اور مسلح جوانوں کو حکم دیا کہ کرسینہ کو پڑاؤ سے ذرا باہر تک بحفاظت چھوڑ کر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں مسلح جوان کرسینہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ کرسینہ جب اپنے پڑاؤ میں داخل ہوئی تو اس وقت اس کا باپ رومیر اور دونوں بھائی اوڈینو اور شانجا اپنے پڑاؤ کے ارد گرد گھومتے ہوئے اپنے لشکریوں کی آسائش کے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ تینوں نے کرسینہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ ایک جگہ رک گئے۔ کرسینہ کی نظر بھی ان پر پڑ گئی تھی، لہٰذا وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اتری۔ رومیر اس موقع پر اس کے قریب گیا، دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر کرسینہ کو اس نے اپنے ساتھ لپیٹ لیا، پھر بڑی چاہت اور محبت میں پوچھنے لگا، بیٹی، جس کام کے لیے تم گئی تھی اس کا کیا بنا؟ رومیر کے اس استفسار پر دکھ بھرے انداز میں کرسینہ کہنے لگی، بابا، اس سلسلے میں مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ بابا، احمد بن یعلا میری ذات کو بالکل مشکوک اور ناقابل یقین خیال کرتا ہے۔ میں نے بڑے خوش کن ماحول میں اس سے بات کی اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن بابا اس کے سامنے کوئی بات نہیں بنی۔ مجھ سے شروع میں جو اس کا سر طلب کرنے کی غلطی ہوئی تھی وہ غلطی ایک طوفان بن کر اس کے ذہن میں چھائی ہوئی ہے اور وہ کسی بھی صورت مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لمحہ بھر کے لیے رومیر اداس اور افسردہ ہو گیا، پھر کرسینہ کا شانہ اس نے تھپتھپایا اور کہنے لگا، اس میں فکر مند اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جا کر اپنے خیمے میں آرام کر، میں اور تیرے دونوں بھائی ذرا لشکرگاہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رومیر اور ڈینو اور شانجا کے ساتھ ایک طرف بڑھ گیا، جبکہ کرسینہ گھوڑے کی باگ پکڑ کر اپنے خیمے کی طرف ہو لی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔